انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے اور انہیں کوئی شرم بھی نہیں آ رہی تھی. ڈائریکٹر کھڑا تھا, ماڈل کھڑا تھا, پروڈیوسر کھڑا تھا, بندے کھڑے ہوئے تھے. یہ تو بڑی اللہ والی ہے, اس کو تو سانپ اور شیر مانتے ہیں, یہ تو مگرمچھ اس کے جو ہے وہ اس کے آگے جھکتے ہیں. کوئی بائے والی بیوی آ جاتی تھی نا تو میں انتہائی نفرت والی نظر اس کو ایسے کر کے دیکھتی تھی اور میں دور جا کے کھڑی ہو جاتی تھی. انہوں نے کہا کہ یار یہ کون سی مولون ہے یا اس طرح کی بیوی ہے جو کہ انگریزی میں بات کر رہی ہے, بڑی اچھی انگریزی بول رہی ہے. مجھے خطاطی میں نا الف نہیں لکھنا آتا تھا. السلام علیکم جی, پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں ارسلان اعظم. آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کروانے جا رہا ہوں جن کا ماضی جو ہے وہ شہرت سے بھرپور ہے, بھرپور رہا ہے. معروف گلوکارہ رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ شوبز کی دنیا کا بڑا نام رہی ہیں, لیکن جب رب نے انہیں ہدایت دی تو انہوں نے تمام تر چیزیں جو ہے وہ ترک کر دیں. آج کل جو ہے وہ 2 سے 4 بچیوں کے سکولز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فلاح عامہ کا کام کر رہی ہیں, اور ڈانسرز جو ہے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کے لیے ایک ادارہ جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. میرے ساتھ رابی پیرزادہ موجود ہیں جنہوں نے شوبز کی ہنگامہ خیز زندگی کو خیر آباد کا. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے شب و روز اور ماضی کے شب و روز کیسے تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ آج کی رابی پیرزادہ اپنے دن کا آغاز کیسے کرتی ہے اور ماضی کی رابی پیرزادہ اپنے دن کا آغاز کیسے کرتی تھی. آج کی رابی پیرزادہ کا دن بڑا صبح شروع ہو جاتا ہے فجر کی نماز سے, بلکہ ایٹ ٹائمز میں تھوڑا سا پہلے اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لیتی ہوں. اتنی مسلسل نہیں پڑھتی لیکن کوشش کرتی ہوں. اور ماضی کی رابی پیرزادہ 12-1 بجے سے پہلے نہیں اٹھتی تھی تو میں دونوں کو قائم رکھتی ہوں. میں جب نماز پڑھتی ہوں پھر میں دوبارہ سو جاتی ہوں اپنے اذکار وغیرہ کر کے, اور اس کے بعد میں پھر کوئی 10-11 بجے اٹھ جاتی ہوں. اور اچھا, میری شروع سے عادت ہے دھوپ میں رننگ کرنے کی. تو پہلے تو دھوپ میں رننگ آسان ہوا کرتی تھی کہ میں نے ٹریک سوٹ میں بھاگنا ہوتا تھا. ببائے میں اور بڑی سی چادر میں جب میں بھاگتی ہوں تو ڈبل پسینہ آتا ہے. اور میری جو نیبرز ہیں وہ ایک دن آنٹی, بلکہ کل کی بات ہے, وہ آنٹی مجھے کہتی بیٹا آپ اپنے آپ کو صبح صبح دھوپ میں کیوں پنشمنٹ دے رہی ہوتی. میں نے کہا نہیں, یہ پنشمنٹ نہیں ہے, دس از سم تھنگ وچ آئی ہیو آلویز لائکڈ اینڈ آئی ہیو آلویز فالوڈ. دولت, شہرت اور شوبز کی ہنگامہ خیز زندگی کو خیر آباد کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کیسے دوری اختیار کی, وہ ذرا داستان بھی سنائیے ہمیں. داستان, اچھا پتہ ہے ہم سارے بڑا کچھ ایسا جاننا چاہتے ہیں, فینسی سٹوریز, کچھ ہمارے جو خطیب لوگ ہیں وہ کچھ سناتے بھی ہیں. میری کوئی ایسی فینسی سٹوری نہیں ہے. میں صرف یہ کہوں گی کہ میں اب جب میں سوچتی ہوں, پچھلے دنوں جب میں نے عامر لیاقت صاحب کو دیکھا کہ مجھے ایک ایک جو لوگ تانا ان کو مار رہے تھے, جو بھی بات کر رہے تھے, تو مجھے وہ ٹائم یاد آ رہا تھا. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں وہ دین کے قریب تھے. میں تو ایک بالکل ہی جس کو کہتے ہیں یو آج کل کے دور کی ماڈرن بچی تھی, جس کو ابایا کے نام سے کبھی دور دور سے ہی دیکھا ہوگا. میں نے آج تک مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان بھی نہیں سنا. میں اس وقت ٹائم کے اوپر مجھے کچھ نہیں پتا تھا. تو مجھے صرف اللہ نظر آیا, اور اللہ تعالیٰ بندوں کو ڈھونڈتا ہے, اللہ ان کو سلیکٹ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کرتا ہے. میں نے کوئی جو کچھ لوگ ایسے وہ کرتے ہیں, میں نے کسی پر احسان نہیں کیا نیکو کہ میں نے اپنی ذات پر, اپنی آخرت پر, اپنے ماں باپ پر, ان لوگوں پر میں نے احسان کیا کہ میں اللہ کی اس کے اوپر آ گئی. اور اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا ہزاروں بچوں بچیوں کا, سینکڑوں خواتین کا جو رزق حلال کے لیے کرتی ہیں. اور سب سے بڑا یہ کہ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ جب میرا وہ دور تھا نا, میں جینس شرٹ پہن کے جب بیکری شیکری جایا کرتی تھی یا کہیں پہ, تو کوئی بائے والی بیوی آ جاتی تھی نا, تو میں انتہائی نفرت والی نظر اس کو ایسے کر کے دیکھتی تھی اور میں دور جا کے کھڑی ہو جاتی تھی. مجھے نا ان سے مجھے وہ بری لگتی تھی. مجھے وہ لگتا تھا جیسے وہ مجھے بیڈ فیل کرا رہی ہیں. اب مجھے احساس ہوا ہاں وہ مجھے بیڈ فیل کرا رہی تھیں. پچھلے دنوں میرے سامنے کوئی وہ لڑکیاں آئیں میری ایج کی ہوئیں گی, اور انہوں نے جینز اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی, اور وہ نا بڑی انگریزی میں یو لہجے میں بات کی تھی, ہائے بیب لیٹس بائی دس, لیٹس گیٹ دیٹ. اچھا مجھے میرا ٹائم یاد آ گیا نا, اینڈ دے جسٹ لکڈ ایٹ می, اور وہ 4 قدم پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی. تو میں بھی نا, میں نے کہا یار کیا کروں, کیا مجھے اس وقت کرنا چاہیے تھا. وہ خواتین کرتی, تو میں آئی وینٹ دیر, اور میں نے اس بندے سے نا انگریزی میں بات کی. میں نے کہا لسن, آئی جسٹ نیڈ 2 chocolates and one this fajita sandwich or whatever I wanted to order. اچھا وہ نا مجھے انہوں نے بڑا غور سے دیکھا میری طرف, غور سے نا انہوں نے کہا کہ یار یہ کون سی مولون ہے یا اس طرح کی بیوی ہے جو کہ انگریزی میں بات کر رہی ہے, بڑی اچھی انگریزی بول رہی ہے. سو وی نیڈ ٹو چینج دیٹ کانسیپٹ. اسلام کا مطلب یا حجاب کا مطلب
انسان کو قید کرنا نہیں ہے. بہت ساری شوبز کی پرسنالٹیز میں اس وقت دیکھا کرتی تھی جو کہ اللہ کی راہ پر آتی تھیں اور اس کے بعد واپس ایسے جان چھڑا کے بھاگتی تھی نا کہ یار ان کو جیسے سانس ہی نہیں آ رہا, پانی کے اندر تھیں وہ. تو میں اس بات پہ بھی پریشان تھی کہ لوگ اللہ کی طرف سے واپس, اور لوگوں نے میرا بھی بڑا ویٹ کیا, میرا کوئی سال انہوں نے بڑا ویٹ کیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی امیدیں, میری فرینڈز نے. اس میں کوئی شک نہیں, آپ جب اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں کہ ہم دیکھیں تو صحیح یہ واپس جتنی تیزی سے گیا ہے اتنی تیزی سے یہ واپس آئے گا اور پھر شیطان چاروں اطراف اس کو جو ہے نا وہ جکڑ لے گا اور پنجے گاڑ لے گا, اس جو ہے وہ کوشش میں ہوتے ہیں. تو ایسا تھا, ایسا سامنا رہا؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ چور جو ہے وہ کسی اس میں جھگی میں یا کسی جھونپڑی میں تو چوری نہیں کرے گا, چور تو کرے گا جہاں پر سے پیسہ نظر آ رہا ہے. اسی طرح شیطان جو ہے جب اس کو نظر آئے گا کہ کسی کا دل اللہ کی طرف جا رہا ہے تو شیطان اس کو ٹارگٹ کرے گا. اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی مخلوق کی خدمت شروع کرو, ان کا درد اپنے دل میں محسوس کرو. ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیوی آتی ہے, وہ مجھے اپنی کہانی سنانا شروع کرتی ہے تو وہ ٹھیک بیٹھی ہوتی ہے اور میں رو رہی ہوتی ہوں, اور میرا یہ اسٹاف میرا مذاق اڑاتا ہے, میڈم آپ کا جو دل ہے نا, میں کہتی ہوں یار مجھے فیل ہوتا ہے. اور یہی شاید وجہ ہے کہ وہ جانور بھی, سانپ, یہ شیر اور یہ مگرمچھ وغیرہ میرے ساتھ بہت اچھے تھے کہ ان کو مجھے جانوروں کا درد بھی بڑا فیل ہوتا ہے. جانوروں کا آپ نے ذکر کر دیا تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ انسان جب تبدیل ہوتا ہے نا تو انہیں پیچھے چھوڑ آتا ہے. تو آپ نے بھی ایسا کیا, ماضی میں تو آپ نے بڑے پیٹس رکھے ہوئے تھے, تو اب بھی وہ ساتھ ہیں یا وہ شوق جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اس کو بھی ختم کر دیا؟ دیکھیں بہت سارے نا جو میرے ایج گروپ کے یا میرے سے جونیئر لڑکے لڑکیاں ہیں ان کی نظریں میرے پر تھیں کہ یار یہ کرتی کیا ہے. ہوتی ہے, ہماری بھی تھی جنید بھائی پہ, جب جنید جمشید کنورٹ ہوئے ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ہماری بھی نظر تھی کہ یہ کیا کرتے ہیں, اور انہوں نے الحمدللہ بڑی اچھی زندگی گزاری. تو جو مجھے سب سے پہلی مجھے ایک پرابلم نظر آئی نا, وہ ایک بڑی ہی اچھی گھر کی خاتون میرے پاس آئیں, یہ تو بڑی اللہ والی ہے, اس کو تو سانپ اور شیر مانتے ہیں, یہ تو مگرمچھ اس کی جو ہے وہ اس کے آگے جھکتے ہیں. میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے آنٹی, سب اللہ کے آگے جھکتے ہیں, میں بڑی گناہ گار بندی ہوں. اس دن میں نے یہ سارا سامان اپنا پیک کیا, اس 120 سانپ وامپ جو بھی تھے, بھائی کو کہا بھائی اس کو کسی اور جگہ کے اوپر لے کر جائیں, میرے فارم ہاؤس سے ہٹائے اس کو, اور آئی ڈو وزٹ دیم. میں بلکہ لیکن میری ہمت نہیں ہوتی کیونکہ یہ نا بڑی ایک نازک سی جگہ پر آپ چل رہے ہوتے ہو, اس پہ آپ انسان ہے نا, بالکل مجھے بھی ہاں مجھے بھی ہو گیا یار یہ دیکھو یہ تو مجھے کوئی بڑی خاتون سمجھ رہی ہے یا بڑی نیک کوئی سمجھ رہی ہے. مجھ سے ریاکاری نہیں ہوتی بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ٹو ڈفرنٹ لائفس. آئی ہیو بین لیونگ ٹو ڈفرنٹ لائفس. میں نے اپنی زندگی میں بہت یہ شوبز کی گلیمر دیکھا ہوا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ کہ یار جو ہے انسان وہی نظر آئے, وہی ہونا چاہیے. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیلیگرافی اور یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ نیا پن جو ہے پہلے بھی تھا یا جیسے ہی راہ راست پر آئیں اور یہ سلسلہ شروع ہوا؟ اچھا وہ آپ کو ہماری ایک یو جنریشن کا پتہ ہے نا, میں ان میں سے ایک تھی کہ جس کی اردو بڑی خراب تھی, اور اردو میں خود کا لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتی, ابھی بھی خراب ہے. ابھی بھی آپ مجھ سے اردو لکھوائیں گے سلس یا یہ جو خطاطی کے وہ ہیں, یہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے مجھے آ گیا. میں پینٹر آرٹسٹ بچپن سے تھی, اور میں جب شوبز میں بھی تھی تو میں اکثر اپنی پینٹنگز شیئر کرتی تھی, لیکن آئی نیور مینشنڈ بیکاز مجھے ایسا لگتا تھا کہ یار میں لوگوں کو کہوں گی کراٹے بھی کرتی ہے, یہ پینٹنگ بھی کرتی ہے, تو وہ کہیں گے تو جیک آف آل ہے. تو میں نے اس لیے شیئر زیادہ نہیں کی, بٹ کی میرے, اگر آپ آفیشیل پیجز پہ جا کر دیکھیں. مجھے خطاطی میں نا الف نہیں لکھنا آتا تھا. میں نے بڑی کوشش کی, حالانکہ میں ایک آرٹسٹ ہوں, میں اوپر سے لے کر نیچے تک سیدھی لائن لگا دیتی ہوں. وہ الف جڑا ہے نا وہ لکھنا نہیں ہے, میرے قابو ہی نہیں آتا تھا الف. تو یہ رب کا کرم پھر کب ہوا؟ جب میں عمرہ کر کے آئی نا تب تک میں کیلیگرافی گیو اپ کر چکی تھی. میں نے کہا یار یہ میرا بس کا کام نہیں ہے, تو یہ میرے سے نہیں ہوگا, چھوڑ دو. تو واپس آئی تو اپنی پینٹنگز میں نے, مجھے آرڈر اللہ نے تھوڑے سے بھجوائے لوگوں کی مدد کے لیے, وہ میں نے شروع کر دیے. تو ایک دن وہ قلم اور دوات پڑے, میں نے کہا یار یہ چلو دیکھوں تو صحیح. میں نے الف لکھا, میرے پاس ابھی بھی وہ میرا پہلا الف پڑا ہوا. میں نے کہا یار یہ میں نے لکھا ہے. میں کیونکہ سمجھتی تھی آرٹ کو, میں نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست اور بڑا اسٹڈی لکھا گیا. پھر میں نے اللہ لکھا, اور اس کے بعد میں لکھتی گئی. میں نے کوئی کام نہیں کیا, صرف نماز پڑھ کے بیٹھتی تھی, پھر لکھنا شروع ہو جاتی تھی. تو شام کو میری مینیجرز جب آئیں میرے پاس, یہ 4-5 خواتین جو اس وقت کام کر رہی تھیں, اب زیادہ ہو گئی الحمدللہ, تو وہ کہتی ہیں میم آپ کی پینٹنگ تو وہیں پہ پڑی ہے, آپ نے تو نہیں کی. تو وہ میرے ساتھ انہوں نے وہ آرٹ پیپر ہوتے ہیں جس پہ کیلیگرافی کرتے ہیں, وہ انک ختم, وہ میں بھی دیکھ رہی ہوں, میں ان کو بھی دیکھ رہی ہوں. میں نے کہا یار یہ تو بس اللہ کی طرف سے ہے. تو میں نے نا قرآن لکھنا ہے. پھر پرنٹنگ پی کے والوں کو بتایا. اب پرنٹنگ پی کے میں عدیل بھائی کو میں بتاؤں کہ اس بندے کا ہم نے کبھی نام نہیں لیا,
महंगा पेपर, सबसे अच्छा पेपर, उसका अच्छा सा हाशिया डिज़ाइन करके, एट टाइम्स ये होता है कि वो ठीक नहीं होता है, मुझसे मैं बड़ा तरतीब और बड़ी नफासत, मैं कभी बार गलतियाँ भी कर देती हूँ, तो वो दोबारा बगैर किसी बात के पूरा सिपारा, यार ये इंक गिर गई, ये कुछ गड़बड़ हो गई, मेरे हाथ का निशान लग गया, वो दोबारा मुझे भेज देते हैं। उस बंदे ने इतने पैसे, इतनी एफर्ट्स कुरान के पेपर के ऊपर लगाई, और फिर अल्लाह ने मुझसे कुरान लिखवाया, 19 सिपारे अल्लाह ने लिखवा दिए, अल्हम्दुलिल्लाह 19 सिपारे माशाल्लाह हो गए लिखे। हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने जिक्र किया कि चंद रकासाओं को राह रास्त पे लाने के लिए कोई जदोजहद कर रही हैं, तो ये क्या कहानी है? कैसे तबलीग कर रही हैं, कैसे लोगों को राह रास्त पे लाने की कोशिश कर रही हैं? मैं तो खुद इतनी गुनाहगार हूँ, ये तो वर्ड ना ही यूज़ करे, मैं किसी को क्या राह रास्त में, आप नहीं, यकीन सवाल करते हैं लोग कि तुम्हारी तो जो है वो इतनी एल्बम्स हुआ करती थी, इस तरह लोग कैजुअल वे में सवाल करते होंगे। आप यकीन करें, मेरा अल्लाह जानता है, मुझे हर इंसान अपने आप से बेहतर लगता है, और बिल्कुल लोग क्वेश्चन करते हैं, बल्कि साजो आवाज़ की बादशाह रही और अब जाके जो है हमें तबलीग कर रही है। नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं करते, जो मुझे जो देखते हैं वो मेरा सारा दिन देखते हैं, मेरी ज़िंदगी उनके सामने है, तो वो बल्कि हैरान होते हैं। मेरे घर वाले भी, मेरी फ्रेंड्स कुछ जो उस दौर की थी, फ्रेंड्स तो मैं नहीं कहूँगी, बस जानने वाली ख़वातीन थी, वो 2-3 दफ़ा आई, तो मैंने उनको कोई अल्लाह की बातें करने की कोशिश की, तो वो एक दूसरे की तरफ देखा ना, तो उनकी आंखों में बहुत तहज़ीक सी थी, हंसी सी थी, तो मैंने एक सटायर वाला, एक तंज वाला because I was maybe very naive for them कि once she was a star, now she's talking about Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam and she's just trying to whatever, तो मैंने 2-3 उनमें से 2-3 ठीक भी थी, तो लेकिन मैंने अपनी कोशिश की। ये सिलसिला है ना, ये था कि जब मैं शोबिज़ में थी तो एक साहब मेरे पास आए कि मेरी ना टांग का कट रही है, फलाना है, तो ये मेरे से ना ये ज़मीन है, तो ये मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप ले लें। अच्छा, मैंने वो ख़रीद ली। उसके बाद मुझे भूल गई, वो कोई 25-30 लाख रुपए को इसको कोई प्रॉब्लम्स थी, उसके ऊपर लग गए। मुझे याद आया कि मेरी ना एक वीडियो शूट हो रही थी मेरे गाने की, जादू की, तो उसमें ना उन्होंने कुछ डांसर्स लड़कियां ली, और मैं इत्तेफाक से कमरे के अंदर चली गई, वो 25-30 लड़कियां थी। तो मैंने जब उन्हें देखा तो मैं घबरा गई कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे, और उन्हें कोई शर्म भी नहीं आ रही थी। डायरेक्टर खड़ा था, मॉडल खड़ा था, प्रोड्यूसर खड़ा था, बंदे खड़े हुए थे। मुझे एहसास हुआ, उस टाइम की बात करी, उस टाइम भी मुझे एहसास हुआ कि यार इन्हें अपनी वर्थ ही नहीं पता कि हम लड़कियां हैं, हमें अपने आप को ढकना चाहिए। मैंने छोड़ दिया। पिछले दिनों मुझे कोई वो प्रॉपर्टी टैक्स का आया, मैंने कहा यार ये जगह कहाँ पर थी, कुछ 6-7 महीने पहले मैं गई वहाँ पर। जी, आप गई। वहाँ पर जितने घर थे वो एक्स्ट्राज और डांसर्स के थे, शाहनूर स्टूडियो के अंदर, और उधर 3 मरले का एक प्लॉट। मैंने कहा फ़ौरन अल्लाह की राह में वक्फ करो इसको, इसके ऊपर बनाओ कुरान सेंटर। वहाँ पे कुछ लोगों ने एतराज़ किया, उन्होंने कहा जी हमारी बच्चियाँ हमारे काम कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, अब इन्हें क्या अल्लाह की तरफ लगवा रही हैं। तो अभी ये सिलसिला हमारा चल रहा है। वो कहते हैं नहीं बनना चाहिए, मैं कहती हूँ बनना चाहिए, क्योंकि उनको उनमें से क्या पता कोई बंदी को कितनी को बड़ी अल्लाह की बंदी बन जाए, तो मौका तो दो। इसी तरह तालीम भी जो है वो, जैसे आपके बच्चे अगर तालीम हासिल कर रहे हैं, या किसी बड़े पॉलिटिशियन के या ब्यूरोक्रेट के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो क्यों मजदूर का बच्चा तालीम नहीं हासिल कर? अगर वो नहीं पढ़ता, वो आगे फेल हो जाता है, देन इट इज़ हिज लक। एटलीस्ट गिव हिम अ चांस, उसको आप इक्वल मौके तो दो। अल्लाह ने तो हमें वही ब्लड के साथ पैदा किया, या उनके ब्लड ग्रुप या उनकी किडनीज या हार्ट या ब्रेन जो है वो कोई अच्छे मॉडल के हैं। जैसे कोई गाड़ी, कोई रिक्शा चलाता है, कोई लैम्बोर्गिनी चलाता है, तो वो लैम्बोर्गिनी के या फरारी के तो नहीं लगे हुए ना, वो चीज़ें तो पार्ट तो एक ही है, स्पेयर पार्ट्स। तो फिर दिस इज़ व्हाट वी नीड टू चेंज। आखिर में कोई पैगाम हमारे नाजरीन को देना चाहें, और मुस्तकबिल के कोई इरादे भी बता दें जाते जाते, जो है वो हमें हमारे प्रोग्राम, हमारे प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से। एक तो ये कि आपके प्लेटफॉर्म की तरह के प्लेटफॉर्म्स बहुत कम होते हैं, और मैं इंटरव्यूज़ नहीं देती। ये मैंने सिर्फ इसलिए दिया कि मैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को चाहती हूँ कि वो दुनिया में बने बिल्कुल। और देखिए, बुराइयाँ दिखाने वाली, आप सोशल मीडिया उठा लें, मेरी ज़िंदगी चलो छोड़ दो, सारी चीज़ें। मैं जब शोबिज़ में थी ना, तो मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी, मैंने छींक मार दी, मुझे बुखार हो गया, मेरी हर चीज़ जो थी ना, ये सारे सोशल मीडिया पेजेस जो थे ना, न्यूज़ बनती थी। बिल्कुल, राबी अल्लाह की तरफ आगे, कुरान लिखना शुरू कर दिया, लोगों की मदद छोड़ दी। ऐसी खामोशी छाई कि राबी डज नॉट एग्जिस्ट, वजूद ही खत्म हो गया। वी नीड चैनल्स लाइक पैगाम, लाइक अदर, जो अल्लाह की उसके दीन के ऊपर चलते हैं। यार कोई नहीं भी देखे तो आपकी एक चीज़ तो डिलीवर हो रही है। आई रियली रिस्पेक्ट दैट। और दूसरा मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आपने अगर दीन समझना है,
اگر آپ نے اپنی زندگی سمجھنی ہے تو آپ اللہ پر احسان نہیں کر رہے, آپ اپنی زندگی پر احسان کر رہے ہیں. اور یہ اللہ آپ پر احسان کر رہا ہے کہ اللہ آپ کے دل میں وہ بات ڈال رہا ہے کہ تم ڈھونڈو تو صحیح بھائی, مرنے کے بعد کیا ہوگا, وہی بات کہ لانگ ٹرم پلاننگ کرو, سب نے مرنا ہے, مرنا از دا اٹل حقیقت, وہ دے بات کی ہونا ہے. تو وہ اب کچھ لوگ جو ہیں, اللہ معاف کرے, میں چونکہ بڑے لوگوں میں رہتی ہوں, وہ دین سے بس کافی دور ہو گئے ہیں, ان کو نہیں ڈر لگتا. لیکن اور اللہ کا پہلا کویسچن جو ہونا ہے وہ ہونا ہے فرائض کے بارے میں, جو اللہ کے وہ تو ہے, لیکن جو سب سے بڑا ہے انسانیت. آپ کے ساتھ کوئی بندہ بھوکا ہے, آپ کے ڈرائیور کا بچہ اسکول جا رہا ہے, آپ کی ماسی کی بچی جو ہے آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے آپ کو 5,000 روپے میں ایک بچی ملی ہوئی ہے جو پورا گھر صاف کر رہی ہے, کہ آپ کا فرض نہیں بنتا, وہ چاہے اچھی ہے چاہے بری ہے, کہ اس کو اسکول میں بھیجیں. تو انسانیت, اور انسانیت آپ آج کل کے دور میں کسی کو پیسے دے کر نہیں دے رہے, انسانیت آپ آج کل کے دور میں کسی کو تعلیم دے کے دے رہے ہیں. دیٹس دا اونلی تھنگ. 2 اسکولس چل رہے ہیں جو آپ نے فیوچر کا پوچھا, رابی پیزادہ فاؤنڈیشن اسکولس, حیا بائی رابی کا ایک اسٹچنگ سینٹر ہے, اس کی شاپ کھل رہی ہے. اور اگر اللہ نے مجھے ہمت دی تو ایک اور اسکول, اور یہ جو ڈانسر لڑکیوں کے لیے جو قرآن کی تعلیم کا ایک سینٹر ہے, یہ میرے فیوچر پلانز ہیں. مستقبل کے یہ ارادے رکھتی ہیں. بہت شکریہ جی. رابی پیرزادہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بہت خوبصورت گفتگو کی, اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں ہدایت دی, یقین جانیے, اور جس مقصد کے تحت جو ہے یہ ابھی کام کر رہی ہیں, مستقبل میں بھی جو ہے یہ اپنے پلانز انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. مزید جو ہے اسی طرح کی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.